الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہر چیز کا حساب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، یعنی اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو۔ تو جلدی کرو کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے حج کے دوران کہ حج سے فارغ ہونے کے فوراً بعد چلے جاتے اپنے ملک کو، اور کچھ لوگ وہاں اور دن رکتے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے۔ تو جو پہلے چلے جاتے تھے ان کے بارے میں جو دیر سے جاتے تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ برا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، جو پہلے چلے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ حج پورے ہو گئے تو جتنی جو ضروریات تھی ساری پوری ہو گئی، اب تم حج سے فری ہو گئے اب تم چلے جاؤ۔ اور جو بعد میں جاتے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کر کے وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ حج تو پورا ہو گیا لیکن وہاں پہ بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو جو حج کے فوراً بعد چلے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو حج کے بعد رکے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرو، کیوں کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ کے سامنے جا کر کے تمہیں اپنے حساب و کتاب کا حساب دینا ہے۔ جو تم نے کیے زندگی بھر اس سب چیز کا لیکھا جوکھا اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور اللہ کے سامنے پیشگی ہوگی تمہاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے تجھے کھڑا کر کے کہے گا۔ اور اس وقت جب تمہارے ہاتھ جواب دے رہے ہوں گے، تمہارے بال جواب دے رہے ہوں گے، اور تمہارے پاؤں جواب دے رہے ہوں گے، اور تمہاری زبان جواب دے رہی ہوں گی، اور جسم کے تمام حصے جواب دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم سے یہ کروایا گیا، ہم سے یہ کروایا گیا، ہم سے یہ کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جا کر کے تمہیں حساب و کتاب دینا ہے اور ہر حال میں دینا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حرکات دیکھ رہا ہے، تمہارے سکنات دیکھ رہا ہے، اور جو تم دل میں سوچ رہے ہو وہ بھی جان رہے ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا نیت المؤمنین خیر من عملہ، کہ مسلمان کا جو کام ہوتا ہے وہ نیت اس کا مسلمان کی جو نیت ہوتی ہے اس کے کام سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر وہ 1 روپے کی کسی کی مدد کرنے جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ نہیں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں اور اسے فائدہ پہنچا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے میں اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ یہ ہے نیت، اور نیت پر ہی اس کے لیے برکت ہے۔ جو یہ نیت نہیں کرے کہ میں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہوں، اس کے لیے تو کچھ برکت نہیں، اس کے لیے تو کچھ برکت نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا جو صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو عادت ہے تو ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو صرف اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ کھانا نہیں ملے گا یا پھر لوگ کیا کہیں گے، اس کے روزہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عورتیں جو اس لیے نقاب پہنتی ہے کہ دوسری عورتیں نقاب پہنتی ہے، اس کے نقاب پہننے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہر اس چیز میں جس میں اللہ کی مرضی شامل نہ کی جائے اس میں کوئی نیکی نہیں، اس میں کوئی نیکی نہیں۔ اسی میں آپ کو نیکی ملے گی جس میں آپ اللہ کی مرضی کو شامل کریں گے۔ اللہ کی مرضی کو اگر آپ نے شامل نہیں کیا تو آپ کو کوئی نیکی نہیں مل رہی ہے۔ آگے دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،
اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. یہ ایک بدماش تھا حضور کے زمانے میں. وہ حضور کے پاس آتا اور حضور کے پاس بیٹھتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور کہتا میں آپ پر ایمان لے آیا, میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں, اور وہ قسمیں کھاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا بیان فرمایا. اور بعض آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے, یعنی کچھ ایسے لوگ تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں جو میٹھی بات کرتے ہیں, تمہیں اس کی بات اچھی لگتی ہے, لیکن یہ تو سب سے بڑا جھگڑالو ہے, یعنی فتنہ و فساد کا جڑ ہے. اور یہ تو اتنے بدماش ہے کہ تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئے, اور دوسرے کے پاس جب اپنے گروہ میں اور شیطان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, اپنے بدماش دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے, ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پول کھول دیا. اور آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے, اور اللہ فساد سے راضی نہیں. یعنی یہ شخص ایسا تھا, وہ یہ کرتا کہ جب حضور کے دربار سے نکلتا تو وہی خرافات پھیلاتا اور مسلمانوں کی کھیتی برباد کرتا تھا, اور یہ مسلمانوں سے دشمنی مول کر کے اس سے جنگ کرنے کی تیاری کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا یہ کھیتی اور جانیں تباہ کرے, یہ کھیتی اور جانیں تباہ کرے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. تو کیا پتا چلا, جو سماج میں فتنہ فساد پھیلائے گا, جو جھگڑا لگائے گا, جو غیبت کرے گا, چغلی کرے گا اور ایک دوسرے کے گھر میں جھگڑا فساد کروا دے گا, بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا, بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے چڑھا کر کے لڑوا دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. واللہ لا يحب الفساد, جو فساد کو اللہ تبارک و تعالیٰ فساد سے راضی نہیں, یعنی فسادیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی, ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے. یعنی بدماشوں کو جب کہا جاتا ہے کہ نیکی کرو تو وہ تو اور زیادہ ہٹ ہو جاتا ہے. بدماشوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بدماشی چھوڑ دو اور اللہ کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ سے ڈرو, تو اس کو چڑ لگتی ہے ان باتوں سے, اور وہ اور زیادہ اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے اور اس کے زمین میں اور زیادہ فساد فرماتا ہے. تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے, ایسے کو دوزخ ہی کافی ہے. ایسے بدماشوں کو کوئی شانت نہیں کر سکتا اور ایسے بدماشوں کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنا رکھا ہے, اور یہ تو بہت ہی برا بچھونا ہے, یہ تو بہت ہی زیادہ برا بچھونا ہے. آگے دیکھیے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں, اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. یعنی تم ہی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں, اپنا مال قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں, اور اس کی جان اور اس کا مال اور اس کا گھر اور اس کا بار اور ان کی اولادیں اور ان کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اسی کے لیے اللہ نے فرمایا کچھ آدمی تو ایسے ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان تک دے دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور ایسے لوگوں پر اللہ تو بڑا مہربان ہے, ایسے لوگوں پر تو اللہ بڑا مہربان ہے. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اسلام لے آئے ہو تو پھر اب بدماشی نہ کرو. اسلام لے آئے ہو تو شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, چغلی مت کرو, غیبت مت کرو, دوسرے کے گھر میں فساد نہ ڈالو, اور اللہ کی زمین کو ناپاک مت کرو. جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ, یعنی پکا مسلمان بن جاؤ. اللہ کا تو یہ حکم ہے, لیکن آج ہم ایمان بھی لے آئے لیکن پھر بھی ہم بدماشی نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. آگے, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, یعنی شیطان کی بات نہ مانو اور شیطان کی پیروی نہ کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو شیطان کے ساتھ جو ہوگا وہی تمہارے ساتھ ہوگا. شیطان جائے گا جہنم میں, تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ گے, کیونکہ آج دنیا میں یاری لگا رہے ہو شیطان سے, تو جنت میں شیطان جائے گا ہی نہیں تو تم کیسے چلے جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو جس کی پیروی کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ کے فضل سے ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے غلاموں کی پیروی کرتے ہیں, ہم جنت میں اور قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے. اور جو ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں, وہ اپنا ٹھکانہ شیطانوں کے ساتھ رکھے, وما علینا الا البلاغ.